اوریجنلی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور 2 جج صاحبان تھے، اور جس میں پاکستان بار کونسل کا نمائندہ تھا، جس میں وزیر قانون اور اٹارنی جنرل تھے۔ وہ ٹیکنیکل سائیڈ کے لوگ وہاں پہ کمیشن میں بیٹھ کے کینڈیڈیٹس کے کریڈینشلز کو سامنے رکھ کے بحث مباحثے کہ وہ کسی نامینیشن کو واپس بھیج سکتی ہے، اس کو ریجیکٹ بھی کر سکتی ہے۔ لیکن اسی دوران ایک درخواست دائر کروائی جاتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور وہ کیس ٹیک اپ کر لیا جاتا ہے۔ اس کنسنسس ڈاکومنٹ کو 18ویں ترمیم کو چیلنج کر دیا جاتا ہے، اور ان پروسیڈنگز کے دوران یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ آپ اگر اس نظام میں بیلنس جو ہے وہ اس ساتھ والی عمارت کو نہیں دیں گے تو یہ ترامیم سٹرائک ڈاؤن ہو جائیں گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمان کی بالادستی اور پارلیمان کی آزادی پہ یہ ایک طرح سے یہ کھلی عدم اعتماد بھی تھا، کھلا عدم اعتماد بھی تھا، اور یہ کسی حملے سے کم نہیں تھا۔ ان موروثی حالات کو سامنے رکھتے ہوئے عجلت میں 19ویں ترمیم کی گئی، اور اس 19ویں ترمیم میں اس کمپوزیشن کو چینج کر دیا گیا، اور اس چینج کمپوزیشن میں جو کمیشن کا حجم تھا اس کا جھکاؤ ایک ادارے کی طرف یعنی کہ اعلیٰ عدالت کی طرف کر دیا گیا، اور جو پارلیمانی کمیٹی ہے اس کے اختیارات میں بھی تبدیلی کر دی گئی۔ ہم نے 2010 سے آنورڈ ان 14 سالوں میں دیکھا کہ اپوائنٹمنٹ آف سپیریئر کورٹ ججز پہ پاکستان بھر کی بار باڈیز، ایون پارلیمان اور دیگر تنظیموں نے اس پہ تنقید کی، اور بارہا یہ مطالبہ کیا گیا کہ آپ اس کو ریوزٹ کریں، اور جو اصل روح تھی 18ویں ترمیم کی اگر وہ نہیں ہے تو اس کے قریب تر کیا جائے۔ اس بابت پاکستان بار کونسل نے اپنی کئی ریزولوشنز میں بھی اس بات کا اعادہ کیا۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے بھی یہ کہا گیا، مطالبہ کیا گیا، حتیٰ کہ بعض جگہوں پہ یہاں تک کہا گیا کہ اس سسٹم سے زیادہ بہتر سسٹم ورک کر رہا تھا جب ججز کی تقرری صدر مملکت، وزیر اعظم اور چیف جسٹس کی ایڈوائس پہ یا ان کی کنسلٹیشن سے کرتے تھے۔ تو اس بیک گراؤنڈ کو سامنے رکھتے ہوئے تجویز کیا گیا کہ آئین کے آرٹیکل 175A میں مناسب ترامیم کی جائیں، اور یہ جو پچھلے 6 سے 8 ہفتوں میں مختلف انگیجمنٹس ہوئیں، اس کے بعد اس کمیشن کی جو شکل بنی ہے جو آج اس بل کی صورت میں آپ کے سامنے رکھی جائے گی، اس کے مطابق جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں 4 سینئر موسٹ ججز پہ مشتمل ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں 4 پارلیمنٹری ممبرز جائیں گے، 2 اس ایوان سے، 1 نامینیٹڈ بائی لیڈر آف اپوزیشن، دوسرے نامینیٹڈ بائی لیڈر آف ہاؤس، اور قومی اسمبلی میں بھی اسی طرح 1 نامینیشن لیڈر آف اپوزیشن کی اور 1 نامینیشن لیڈر آف ہاؤس کی طرف سے جائے گی۔